23واں پارہ ہے سورۃ الصاد، آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو، جو کہ معاشرے کے اندر ایک عام فرد تھا، اللہ نے وہاں سے اٹھا کے نبوت سے بھی نوازا اور سلطنت سے بھی نوازا کہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحیت کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگایا۔ ایسے ہی اے میرے پیغمبر، آپ بھی صبر کا مظاہرہ کیجئے۔ آپ کو ہم نے اپنی طرف سے نبوت سے نوازا ہے، اور ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ تنگ دل اور پریشان نہ ہو کہ کوئی کہتا ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ کے پاس باغات نہیں ہے، آپ کے پاس افرادی قوت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام کے حالاتی زندگی میں سے ایک واقعے کو بیان فرمایا، اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں سے اللہ نے ان کو آزمایا، اور آزمائش کا ذکر کرتے ہوئے آج کی آیات مبارکہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کو 3 بنیادی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک طرف پیغمبر ہے تو دوسری طرف انتظامی امور کے سربراہ ہے، ایک بادشاہ بھی ہے، ایک حاکم بھی ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں، اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اور جو زمین میں اللہ کا خلیفہ ہوگا تو اللہ کا جانشین، وہ اللہ کے قائم کردہ احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے مسلمان کو جب خلیفہ بنایا جاتا ہے تو خلافت کے امور میں سب سے بڑھ کر بات، جن کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں ان کاموں کو معاشرے کے اندر رواج دینا، اور جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں معاشرے سے ان باتوں کو ختم کرنا، ان برائیوں کو مٹا دینا، یہ مسلمان خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہدایات کیا دی جا رہی ہے، 3 بنیادی باتیں۔ پہلی بات، فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ اس لیے عدل و انصاف قائم کر لینا یہ معاشرے کے اندر سربراہ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ انتظامیہ اور عدلیہ یہ 2 الگ الگ نظام نہیں ہے، بلکہ انتظامیہ عین عدلیہ ہی ہے۔ انتظامیہ کا کام یہ ہے کہ معاشرے کے اندر عدل قائم کر لے۔ دوسری چیز، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور یاد رکھنا آپ کا کام یہ ہے کہ خواہشات کی اتباع نہ کرنا، اپنے نفس کی خواہش کی بنیاد پر، رشوت کی بنیاد پر، سفارش کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ اور یاد رکھنا، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اس لیے اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اور تیسری چیز وہ وعید کے طور پر بیان کی گئی ہے، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کے راستے سے بھٹک جانے کا انجام بیان کیا گیا ہے، لہم عذاب شدید، کہ یہ سخت دردناک عذاب ہوگا، بما نسوا یوم الحساب، قیامت کے دن یعنی حساب کے دن کو بھول جانے کی وجہ سے۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام تو پیغمبر ہے،
اور پیغمبر کے حق میں یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اس نے کبھی اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہو، لیکن باوجود اس اعلیٰ درجے کے پیغمبر ہونے کے اور باوجود اعلیٰ درجے کے بادشاہ ہونے کے اور باوجود اعلیٰ درجے کے انصاف قائم کرنے کے، پھر بھی اللہ جل شانہ یاد دہانی کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ تو پھر بات کے لوگوں کو بطریق اولا یہ نصیحت کرنی چاہیے۔ مروان کے بیٹے نے اور پھر اس کی اولاد میں سے اولاد، یہ سارے خلافت سے چلے آ رہے تھے۔ تو ولید ابن عبد الملک بن مروان، ولید کا بیٹا ہے اور اس کا بیٹا، وہ خلافت کی امور کو قائم کیا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے کوئی ایسی بات کر دی یا ایسا کام کر دیا جو اہل علم کے ہاں زیادہ مناسب نہیں تھا، اس لیے ایک علم والے شخص نے اس کو تنبیہ کر دی اور اس کو خبردار کیا کہ یہ کام موافق نہیں ہے شریعت کے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بندہ عمومی طور پر جب حکومت میں آتا ہے، حاکم بن جاتا ہے، تو یہ اپنی حکومت کے نشے میں کسی کی بات کو سننے کے تیار نہیں، اور یہ اپنے سب کچھ ٹھیک سمجھتا ہے، اور کوئی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا، ولید نے جواب دیا، او بھائی تو کون ہے مجھے بات سمجھانے والا؟ میں خلیفہ وقت ہوں، تجھے کیسی جرت ہوگی تو مجھے سمجھا رہا ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ایسی ہے، یہ کام ایسا نہیں یوں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ بڑے ہیں یا داؤد علیہ السلام بڑے ہیں؟ آپ کی حیثیت بہت بڑی ہے یا داؤد علیہ السلام کی حیثیت بہت بڑی ہے؟ اس نے کہا داؤد علیہ السلام کی حیثیت بہت بڑی ہے، وہ پیغمبر ہے اور پھر وہ عدل انصاف قائم کرنے کے حوالے سے بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ تو فرمائیں جب وہ آپ سے حیثیت میں بہت بڑے، تو پھر بھی اللہ جل شانہ نے ان کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی۔ اگر اللہ اس کو قرآن مجید کے اندر متوجہ کر کے بیان فرما رہے ہیں اور ان کو اپنے زمانے کے اندر خطاب کیا جا رہا ہے اور اس خطاب کو قرآن پاک کے اندر نقل کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ تو بطریق اولا اس بات کے محتاج ہے کہ آپ کے سامنے یہ نصیحت کی جائے۔ پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا۔ اس لیے یہ حکومت اور یہ خلافت بہت بڑی چیز ہے، لیکن خود اس کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے، اے عبد الرحمن، یہ حکومت اور یہ خلافت اور یہ گورنری، اس کا مطالبہ نہ کرو، خود نہ مانگو، اس لیے اگر یہ چیز تمہیں دی گئی اور تیرے مانگنے کی بنیاد پر، تیرے مطالبے کی بنیاد پر، تو اس کے حوالے کیا جائے گا، اور اگر بن مانگے تجھے یہ چیز عطا کی گئی تو اللہ کی مدد اور نصرت تیرے ساتھ ہوگی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے زمین میں کسی حصے کا عامل، گورنر اور حاکم کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر انک ضعیف، تو بڑا کمزور ہے، یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے، یہ حکومت، یہ گورنری، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے حقوق متعلق ہے۔ یہ دنیا میں انسان کو ایک مزے کی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ کل قیامت کے دن ندامت اور افسوس کا باعث ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان قریب ایک موقع، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم حکومت کے حریف بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ تم حکومت کے، امارت کے اور حاکم کے بننے کے اور گورنر بننے کے حریف بن جاؤ گے، تمہارے اندر یہ حرص پیدا ہوگی۔
لیکن یاد رکھنا یہ حکومت اور یہ گورنری فرمایا نعمت المرضعہ، بہترین دودھ پلانے والے کی طرح ہے، لیکن بئست الفاطمہ اور بدترین دودھ چڑھانے والے کی طرح ہے۔ یعنی جب حکومت ملتی ہے یوں مزہ آتا ہے جیسے ماں دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہے، لیکن موت کے ساتھ اور یا کسی اور وجہ سے اس حکومت کو چھین لیا جاتا ہے، انسان کو ایسا برا لگتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ سے چھڑا لیتی ہے اور بچے کو یہ برا لگتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی درشاست سے۔ اور پھر یہاں جو بنیادی حکم آیا ہوا ہے فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ لوگوں کے مابین فیصلہ کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے اتارا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کر لیں، بلکہ اس امت کو بھی اللہ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف کا نظام قائم کر لو، یہ اللہ سے ڈرنے کے بہت زیادہ قریب ہے۔ یعنی عدل قائم کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ خوف اللہ کا دل کے اندر موجود ہو۔ جس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ کبھی عدل قائم نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ نے یہاں تک فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ نے عدل قائم کرنے کا حکم دیا براہ راست۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے راعی بنا دیا، لوگوں کا حکمران اور سربراہ بنا دیا، اور اس نے اپنے رعایا کے ساتھ حق کا معاملہ نہیں کیا، لوگوں کے جو حقوق تھے حقوق کو پورا ادا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی حکومت اور گورنری اور اپنی خلافت کے اندر لوگوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کر لیا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس بندے پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ جنت تو داخل ہونا دور کی بات، لم یرح رائحۃ الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کرے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت پر بندہ کھڑا ہوگا وہ بھی جنت کی خوشبو محسوس کرے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امانت کا ایک بہت بڑا بوجھ قرار دیا، اور یہی ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت کے دن انسان کے لیے ندامت اور حسرت اور افسوس کا باعث ہوگا۔ اسے فرمایا دور رہو اس سے، مطالبہ خود تو کبھی نہ کرو، انسان کے اندر استعداد نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور یاد رکھنے اپنے خواہشات کی اتباع نہ کرنا، خواہشات کی پیروی نہ کرنا، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ خواہشات کی پیروی تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی، اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بندہ اللہ نے اس کو حاکم بنایا، اللہ نے اس کو حکومت سے نوازا اور خلافت سے نوازا، اور اس نے سفارش کو ترجیح دے کے، رشوت کو ترجیح دے کے، اور رشتہ داری کو ترجیح دے کے، اور تعلقات کو ترجیح دے کے ناحق فیصلے کر دیے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع کر دیا، اللہ نے ان سب کے بااختیار لوگ جس شکل میں ہے دنیا کے اندر، جن کو جو اختیار حوالہ کیا گیا اور اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا دیا، ان سب کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، بما نسوا یوم الحساب، بسبب قیامت کے دن کو، حساب کے دن کو بھول جانے کے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر جب قیامت کو بھول جاتا ہے، قیامت کے دن حساب کے دن کو بھول جاتا ہے، تو پھر یہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے روز کے اعتبار سے بندہ اپنے ساتھ محاسبہ کرے، میں مرنے والا، اور مجھے اٹھا کے مجھ سے کپڑے اتاریں گے اور غسل دے کے کفن پہنا کے اٹھا کر لے جا کے قبرستان میں اور ایک مٹی کے گھڑے کے اندر ڈال کے اوپر سے مجھ پر ایک ڈھیر مٹی کا ڈال دیں گے اور تنہا مجھے چھوڑ دیں گے۔ روز کے اعتبار سے یہ محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اور یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے
مضامین بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اے لوگوں ہم نے آسمان اور زمین اور درمیان کا جو نظام بنا کے رکھا ہوا ہے یہ بیکار نہیں بنایا ہوا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان کیا گمان کرتا ہے یوں ہی بیکار چھوڑا جائے گا؟ کیا ہم نے ایسے فضول گپ شپ کے طور پر، کھیل کود تماشے کے طور پر اس کائنات کے نظام کو بنا کے رکھا ہے؟ نہیں، اللہ نے اس سے ایک مقصود بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ انسان اس کائنات کے نظام میں غور فکر کر لے اور اس سے اللہ تک پہنچ جائے۔ یہ کائنات کا نظام تو اللہ نے بنایا ہے تاکہ انسان اس کے اندر اللہ کو پہچان کے اللہ کی بندگی کرنے والا بن جائے، اور یہ جو دنیا کے نظام کے بعد آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کر لے۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ بس دنیا میں ہم حادثاتی طور پر خود بخود پیدا ہو چکے، خود بخود تو کیسا پیدا ہو گیا؟ تو دنیا کے اندر جو جو چیزیں استعمال کر رہا ہے دیکھو تو صحیح، اس کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے اور بنانے والے کا ایک منشا ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کے چلنا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی تجھے ایک بنانے والی ذات وہ اللہ ہے، اس اللہ نے اپنی قدرت سے تجھے بنایا، اس اللہ نے تیرے لیے دنیا کا نظام چلایا تاکہ اس دنیا کے اندر اس اللہ کو پہچان لے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں غور فکر کر لے، اور اس نے تیرے ذمے ایک بہت بڑا کام لگایا ہے کہ آخرت کی تیاری کر لو۔ کافر جو کہتے رہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بس خود بخود آئے ہوئے ہیں اور خود بخود چلے جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کا اپنا ایک خیال اور گمان ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، اور ان کافروں کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہو جہنم کی آگ کی۔ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ، اس زمین میں ایک طرف ایمان والے، نیک عمل کرنے والے اور ہر طرف سے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والے، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے والے موجود ہیں۔ اللہ فرماتا کیا ہم ان کو ایسے ہی بنا دیں گے؟ کل مفسدین فی الارض، جس طرح کے معاشرے کے اندر زمین میں فساد پھیلانے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کائنات کے نظام میں نیک اور بد دونوں کو بنایا۔ نیک لوگ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور برے لوگ برائیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ حساب کا میدان نہیں، یہ عمل کا میدان ہے۔ آج عمل کر لو، آج حساب کوئی نہیں، کل اللہ حساب کریں گے، نیکوں کو الگ کریں گے اور بروں کو الگ کریں گے۔ نیکوں کے لیے اللہ نے جنت کی مبارک زندگی اور بروں کے لیے جہنم کی ایک تکلیف دہ زندگی۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم بنا دیں اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف دل کے اندر رکھنے والے، ہم ان کو بنا دے کالفجار، فجار کے برابر، یا فاسق اور فاجر اور گمراہ کے برابر ہم بنا دیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور تم سارے کے سارے جماعت در جماعت اٹھ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے جمع ہو جائیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جہنمی لوگ، برے اعمال کرنے والے، ان کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہوگا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے اس کے اندر رہیں گے، مدتوں اس کے اندر رہیں گے۔ للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، جہاں کھانے کو کچھ نہیں ملے، پینے کو کچھ نہ ملے، اگر ضرورت پڑ جائے اور دینے پہ اللہ آ جائے تو یہ جہنمیوں کا پی پلایا جائے گا۔ اور دوسری طرف ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، بہت بڑی کامیابی متقیوں کے لیے، باغات ہوں گے اور جام شراب کے بھرے ہوئے، لب لباب بھرے ہوئے جام ہوں گے، اور ہم عمر اللہ جل شان جوڑیاں عطا فرما دیں گے اور ہمیشہ کی نعمتوں والی زندگی عطا فرمائیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک
اے میرے پیغمبر یہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہوئی ہے، مبارکن یہ برکت والی کتاب ہے، جو اس کو اپنائے گا، اس پر عمل کرے گا برکت والا بن جائے گا۔ یہ صرف گھر کے اندر برکت کے واسطے رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا یدبروا آیاتہ، اس قرآن کو اٹھا کر کھول کے اس کی آیات میں غور فکر کرنا، یہ اللہ کا مطلوب ہے اس قرآن سے۔ اور وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے اس سے نصیحت لے رہے۔ اللہ نے اس فائدے کے واسطے اس قرآن کو اتارا ہوا ہے، اور آج ہم نے قرآن کے اندر غور فکر کرنا چھوڑ دیا اور قرآن سے نصیحت لینا ہی چھوڑ دیا۔ اب قرآن کا ہم نے کیا حال بنا کے رکھا ہوا ہے، صرف قسم اٹھانے کے لوگ مسجد میں آگے قرآن اٹھا کے ہاتھ آتے جی ہم قسم کھاتے ہیں ہمیں قرآن دے دیں۔ قرآن کا صرف اللہ اللہ فرماتے ہیں اس کی آیات میں غور فکر کرنا اور اس سے نصیحت لینا، اللہ نے اس واسطے اس قرآن کو اتارا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اس فرمان کی توفیق عطا فرمائے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے اس زمین میں اپنا خلیفہ جانشین بنا رکھا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، بس آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کیجئے حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ ولا تتبع الہوی، اور اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ اللہ کے راستے سے تجھے بھٹکا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، یقیناً جو لوگ بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ بما نسوا یوم الحساب، بسبب حساب کے دن یعنی قیامت کے دن بھول جانے کے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے بیکار۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان اور خیال ہے کافر لوگوں کا۔ فویل للذین کفروا من النار، بس ہلاکت اور بربادی ہو کافروں کے لیے جہنم کی آگ کی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا ہم بنا دیں گے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم بنا دیں گے اللہ سے ڈرنے والوں کو کالفجار، فسق و فجور میں مبتلا لوگوں کی طرح۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے، برکت والی کتاب ہے۔ لیدبروا آیاتہ، اس مقصد کے واسطے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات میں غور فکر کر لے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت لے لے عقل والے۔